رئیس اعظم ہیں، انہیں درود پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم غریب تو پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ درود پڑھیں گے تو رحمت برسے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ غلط عقیدوں والے، جھوٹے عقیدوں والے اپنا اپنا درود یاد کیے ہوئے۔ ایک سنی ہے جو ہر اعتبار سے سن ہے، قبر میں جب سرکار کی جلوہ نمائی ہوگی تو یہی درود پڑھا جائے گا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یہ درود پڑھا جائے گا، اور یہ درود کامل درود ہے، سوائے صحیح العقیدہ، محب اہل بیت، محب صحابہ، محب اولیاء، ان کے علاوہ کسی کو کامل درود نصیب نہیں۔ آپ دیکھیں دوسرے فرقے والے لوگ اکثر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی بڑی عظمت والا درود ہے، لیکن صرف نماز کے لیے، نماز میں پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالی جل شانہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، کیونکہ عمل بھی ایمان والوں کا قبول ہوتا ہے، ایمان والوں کو حکم دیا کہ محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اب درود ابراہیمی میں درود ہے اللہم صلی علی، درود ہے مگر سلام نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی تھی کہ آقا سلموا پر تو ہم عمل کر چکے نماز میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف نصلی علیکہ فی الصلاۃ، نماز میں کس طرح درود پڑھیں؟ تو سرکار نے درود ابراہیمی سکھایا۔ میرا خیال ہے آپ لوگ جنازہ بھی پڑھتے ہوں گے، جنازے میں بھی درود پڑھا جاتا ہے، تو کیا اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح نماز میں پڑھتے ہیں؟ بڑھایا جاتا ہے نا، صلیتا وسلمتا، صلیتا صلو پہ عمل، سلمتا سلمو پر عمل۔ سبحان اللہ۔ درود کامل تب ہوتا ہے جب درود ہو، صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بد عقیدے کو سلام پڑھنے کی توفیق نہیں دی، کیونکہ سلام تو وہ پڑھے نا جو جواب کا حقدار ہو۔ بے شک۔ بد عقیدے کا تو جنازہ ہی رب نے روک دیا ہے، سلام کہاں؟ آپ دیکھیں سنیوں کے علاوہ مولوی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، کچھ ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ان بے وقوفوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اس درود میں سلام نہیں ہے، اور اللہ نے تو سلام کی تاکید کی ہے، بے شک۔ درود کی تاکید نہیں فرمائی، سلام کی تاکید فرمائی، سلمو تسلیما، سلام ضرور بھیجو۔ سبحان اللہ۔ اب جتنے دیوبندی وہابی وغیرہ ہیں
وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس میں سلام نہیں ہے. اور شیعہ جو ہیں وہ بھی صرف درود پہ رکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ختم. اب میرا سلام نہیں پڑھنا، تم گستاخ بے وقوف ہو، تم کہاں سلام کے لائق ہو. حقیقتاً آپ دیکھیں نا، یہ روتے ہیں امام حسین کے لیے، یہ بڑا نام لیتے ہیں پنجتن پاک کا، اہل بیت کا، مگر میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں سب سے بڑے گستاخ اہل بیت کے شیعہ. ہمارے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی بطول ہے. بطول اس ہستی کو کہتے ہیں جو دنیا کی طرف دیکھے گی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ بی بی پاک کی عظمت ہے. یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کی کچہری میں 4 گھنٹے بی بی کھڑی رہی، کوئی کہتا ہے 9 گھنٹے کھڑی رہی، انہوں نے نبی کی بیٹی کو خالی بھیجا. حیا کرو کتو، دنیا کے لیے جائے تو کوئی دنیا کا لالچی جائے. بطول تو وہ ہے ساری کائنات ان کے دل میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد. ہماری محسنہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا بطول سلام اللہ علیہا. اللہ تعالی نے حکم دیا محبوب کو کہ آسمانوں پر میں نے زہرا کا نکاح علی سے کر. سبحان اللہ. زمین پر آپ کریں. واہ واہ واہ. یا اللہ نکاح تو میں کرتا ہوں زمین پر، تو نے جو آسمان پر نکاح کیا ہے فاطمہ کا، حق مہر کیا رکھا ہے؟ اللہ واہ واہ واہ. حق مہر ضروری ہے نا، اور حق مہر کیا رکھا ہے؟ ہمارے آقا نے پھر ہمیں بتایا جو اللہ نے ان کو بتایا. فرمایا جعل اللہ سگا کا فاطمہ تا شفاعت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محبوب ہم نے آپ کی نور نظر کا حق مہر آپ کی ساری امت کی شفاعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری امت کی شفاعت. اور کیجیے تو جناب بندہ یہ کہنا جی وہ کھڑی رہی اتنی دیر، حیا کیا کرو. تیری بیٹی جا کے کھڑی رہے کتنی دیر، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ میرے آقا کی شہزادی کے بارے کھڑی رہی تھی وہ حق لینے کے لیے. اگر حق تھا تو پھر مولا علی کی خلافت بھی تو آئی نا. چلو فاروق اعظم نے حق نہیں دیا، عثمان غنی نے حق نہیں دیا، علی کی خلافت آئی انہوں نے دے دیا. اللہ اللہ. ارے وہ فدق تو آج بھی حکومت کے قبضے میں ہے. علی پاک تو دے دیتے نا کہ آپ کی اماں کا حق ہے، انہوں نے غصب کیا ہوا تھا، معاذ اللہ نہیں دیا حق. آؤ اب ہماری خلافت ہے، اپنی اماں کا حق لے لو. دیا علی پاک نے، کوئی شیعہ ثابت کر کے دیا. یوں ہی خامخواہ بی بی پاک کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اور پھر موذی کہتے ہیں ہم اہل بیت کے محب ہیں. حضرات محترم، اہل بیت اطہار میں سیدہ زہرا پاک کا مقام بلند و بالا ہے. بے شک. یہ الزامات صرف کیا ہے، بغض نکالنے کے لیے. پھر کہتے ہیں کہ بی بی پاک کو عمر نے دھکا دیا. اندازہ لگاؤ کائنات نہ الٹی ہو جاتی. حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کی طرف اگر کسی کا گندا ہاتھ اٹھتا
تو مفلوج ہو جاتا. بے شک جس بیوی کے لیے گندا ہاتھ مفلوج ہوتا ہے ان کی سیدہ کا نام ہے فاطمہ الزہرا. بے شک آپ سیدہ تو نساء الجنہ ہیں, بے شک جنت کی بیویوں کی سردار ہیں. جناب غور کیجئے, جنت کی بیویوں کی سردار ہیں سیدہ زہرا پاک. ان کے لیے یہ کہنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دھکا دیا, عام بھی ہے, دھکا دینے والا ٹوٹ جاتا. بے شک فاروق اعظم تو جب غنیمت تقسیم کر رہے تھے مدائن کی, آپ نے حضرت حسن پاک کو 1000 درہم دیا, حسین پاک کو 1000 درہم دیا, اپنے بیٹے کو 500 درہم. اللہ اور آپ کے بیٹے جوان بھی تھے, مجاہد بھی تھے, جنگ میں بھی گئے تھے. انہوں نے عرض کی کہ حسن کو 1000, حسین کو 1000, میں تو جنگ میں بھی جاتا ہوں, مجھے 500. حضرت عمر جلال میں آ گئے, فرمایا حسنین کریمین کا مقابلہ کر, اللہ جاؤ ان کے نانے جیسا نانا, اللہ سبحان اللہ. ان کی اماں جیسی اماں لے کے آ, ان کے ابا جیسا ابا لے کے آ, ان کی نانی جیسی نانی لے کے آ. سبحان اللہ ان سے مقابلہ کرتا ہے جن کی خاطر کائنات پر. سبحان اللہ. بے دم یہی تو پہنچ ہیں مقصود کائنات, واہ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم, یہ لوگ گستاخیاں کرتے ہیں. جی علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی, تکیہ کیا. تکیہ کا معنی ہوتا ہے ڈر جانا, حق کو چھپانا, باطل کا ساتھ دینا. علی ہو اور حق کو چھپائے, شیر خدا. بدر میں نہیں ڈرے, احد میں نہیں ڈرے, خندق میں نہیں ڈرے, خیبر میں نہیں ڈرے, علی مدینے میں ڈر گئے. علی پاک نے نمازیں ضائع کی ہیں. کتنے بے وقوف ہو تم, بری عقل و دانش بغایت گریز تھی. ماتم تو تمہارا کرنا چاہیے کہ تم اتنے بدبخت ہو کہ میرے نبی کے خاندان پر الزامات لگاتے ہو, بکواسیں کرتے ہو. اگر اہل بیت کی محبت ہے, اللہ کی قسم سنیوں کے دل میں ہے. ہم سے ان کی عظمت پوچھو, ہم سے ان کی شان پوچھو. میں ان کی بھی تردید کرتا ہوں جو کہتے ہیں روتے کیوں ہو, غم کیوں کرتے ہو, لوگوں کو شہادت سے ڈراتے ہو. اور پاگلو, آسمان کو میں نے رلایا تھا, اللہ اکبر. بیت المقدس کے پتھروں کو میں نے رلایا. 3 دن تک آسمان خون کے آنسو روتا رہا. اللہ 3 دن تک بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھاتے نیچے خون ہوتا تھا. سزا ان کو یہ ملی کہ ان کے پانی خون بن گئے. جو کھانا پکاتے تھے وہ انگلینڈ کی طرح کڑوا زہر ہو جاتا تھا. سزا ملی. جناب بندہ, آخر کوئی ظلم تھا تو آسمان رویا. جی یہ تو ویسے ہی باتیں, آسمان رویا. اور پاگلو, قرآن کہہ رہا ہے, میں عام بات نہیں کر رہا ہوں. فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض. کافر مر جائے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے. تورف الاشیاء باضدادہا. اللہ کا پیارا اگر شہید ہو جائے اور ظلم بے حد کیا جائے تو آسمان بھی روتا ہے, زمین بھی روتا ہے. بے شک. جو کہ اس حسین کو رونے والے کمینے ہیں, ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے بے ہیں. شمار. بے شک. بابا, حسین پاک کے لیے تو میرے آقا روئے, علی پاک روئے, زہرا پاک روئی. جب حسین پاک کی ولادت ہوئی, سرکار تشریف لے گئے, فرمایا ارونی والا دل,
سبحان اللہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ لے کے گود میں بیٹھے ہیں اور تھا جو مظہر محبوب, سبحان اللہ حسن و جمال کا بہ کر نور کی لاٹیں نکل رہی تھی رخساروں سے بھی جسم سے بھی. اسی لیے جب آپ شہید ہوئے نا کربلا میں تو جنات گرد کھڑے تھے. جنات جو ملاؤں پر چڑھ جاتے ہیں, حسین پاک کے ارد گرد جنات کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے مسحر رسول و جبینہ فلہو بریکن فی القدود ابواہ من اولیاء قریش جدہ خیر الجدود. جن کہہ رہے تھے او پاگلو, یزید کا حرام ٹکڑا کھانے والے بے شرم خبیث کتے جہنمیوں, کافرو, دیکھو کون ہے جو آج خاک پہ آرام فرما رہا ہے. اندھے ہو گئے ہو, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان پیشانی پر مصطفیٰ کو بوسے دے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے محبوب کو چومتے ہوئے. جناب آخر کوئی بات تھی نا, جن کے قدموں کے نیچے مٹی آئے رب اس کی قسم اٹھائے. اس پیارے کے کندھوں پہ جو بیٹھے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین شہیدین سبتین سبحان اللہ سلام اللہ علیہما محبوب کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں. سبحان اللہ راکب دوش مصطفیٰ سبحان اللہ جن کی سواری رسول بنتا ہے. سبحان اللہ ہمارے آقا کے قدموں کے نیچے ہے عرش, بے شک بے شک اور حسنین تو کندھوں کے اوپر بیٹھے. سبحان اللہ اللہ کی قسم ہمارے نبی کے قدموں کے نیچے مردہ آ جائے زندہ ہو جاتا ہے. سرکار پہاڑ پہ تشریف لے گئے, احد پر, احد پہاڑ پر ناچنے لگا. سبحان اللہ پہاڑ ناچنے لگا. پتھر مردہ ہوتا ہے لیکن آقا کے پاک قدموں کا کمال یہ ہے, یہ تھاک ہے تو پتھروں کا مجموعہ. پوچھو ناچا کیوں ہے تو, حرکت کیوں کی؟ کہتے ہیں کیوں, محبوب آئے خوشی نہ مناؤ. سبحان اللہ واہ احد, واہ اسی لیے تیرے پتھروں کو ہم جا کر بوسے دیں, بے شک سلام کرتے ہیں. احد پاک ناچا. اب میرے آقا, ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب اس نے رقص کیا نا, سرکار نے پاک قدم کی ٹھوکر لگائی اور میں اسکن احد, اسکن احد. اسکن فعل امر ہے, امر کا معنی ہے حکم. حکم مردوں کو نہیں دیا جاتا. بے شک سرکار حکم دے رہے ہیں احد رک جا. پتہ چلا حکم اس کو دیا جاتا ہے جو حکم کو سن بھی سکے, سمجھ بھی سکے, عمل بھی کر سکے. میرے آقا کے پاک قدموں کا کمال دیکھو. پاک قدموں کے نیچے مردہ پتھر آئے, زندہ ہو گئے. عقل بھی آ گیا, فہم بھی آ گیا, سماعت بھی آ گئی, قوت عمل بھی آ گئی. جن کے قدموں کے نیچے آنے والی چیزوں کا یہ مقام ہے, ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والے. سبحان اللہ ہمارے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. جب سرکار کندھوں پہ, پاک کندھوں پہ اٹھا کر پھرتے, دیکھنے والے کہتے نعم المرکب, سواری کتنی پیاری ہے. سبحان اللہ دیکھنے والے کہتے سواری کتنی پیاری ہے, اور آقا فرماتے نعم الراکب, واہ 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 سوار بھی دیکھو نا. سبحان اللہ ایسی سواریاں عام سواروں کو تھوڑی ملتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب مولا علی بت توڑنے کے لیے محبوب کے کندھوں پہ چڑھے تھے, سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا علی کہاں پہنچے ہو؟ واہ عرض کرتے ہیں آقا حکم دو تو عرش کو نیچے کھینچ لیں. اللہ اللہ نعرہ حیدری
محبوب کے کندھوں پہ چڑھے عرش تک ہاتھ پہنچ رہا ہے. حسنین کو کندھوں پہ اٹھاتے دیکھنے والے کہتے نعم المرکب. سرکار ماتے نعم الراکب. سبحان اللہ. سوار تو دیکھو. پھر یزمہما و یشمہما سینے سے لگاتے اور ان کو بوسے بھی دیتے اور سونگتے بھی. یزمہما سینے سے چمٹاتے تھے دونوں شہزادے, بوسے دیتے, پھر یشمہما سونگتے تھے. کسی نے پوچھا جناب اولاد تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے, اٹھاتے بھی سب ہیں اور بوسے بھی سب دیتے ہیں, پیار سب کرتے ہیں, لیکن سونگتا کسی کو نہیں دیتا. فرمایا میرے بیٹے تمہارے بیٹوں جیسے. الحسن والحسین ہما ریحان آیا. فرمایا حسن و حسین دونوں میرے پھول ہیں. سبحان اللہ. دونوں پھول. میرے پھول, واہ پھول نہیں واہ. میرے ابن. فرمایا ریحانہ یا میرے پھول ہیں. گلاب کا پھول ہو نا اور گلاب کے پودے کے پاس جا کر کہو یہ کس کا پھول ہے, گلاب کا پودا کہے گا سونگو میری خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی, واہ یہ میرا پھول ہے. واہ. چمیلی کا پھول ہو, چمیلی کے پودے کے پاس جا کر پوچھو یہ کس کا پھول ہے, پودا کہے گا میرا پھول ہے, خوشبو میری آ رہی ہے, پھول کسی اور کا. اور آکن میں یہ حسنین میرے پھول ہیں, واہ واہ واہ. ان سے خوشبو مصطفیٰ کی آئے گی. سبحان اللہ. عام پھول نہیں ہے. سبحان اللہ. ناک ہو تو پتہ چلے بے شک. حسنین کا یہ واہ کیا واہ ہے. واہ. جناب بندہ غور کی سینے سے لگا. اور پھر مقام کیا ہے ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم انی احبہما و احبہما و احب من یحبہما. حدیثیں سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. ہم وہ نہیں ہے کہ آواز آئی جناب کتھوں آئی کہ کوئی خبر نہیں کتھوں آئی. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ آواز آئی, ہم تو کہیں گے کہ آقا نے فرمایا. ہمارے آقا دونوں شہزادوں کو گود میں لے کے بیٹھے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم میرے اللہ انی احبہما یہ دونوں میرے محبوب ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی قسم میرے آقا کی نوکری کرنے والا اللہ کا محبوب بنتا ہے. بے شک. نوکر مصطفیٰ کا اللہ کا محبوب بنتا ہے. اور جناب جو محبوب ہو خود محبوب کا اس کا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کا مقام کیا ہوگا. اللہم انی احبہما یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما تو بھی ان دونوں کو محبوب بنا. سبحان اللہ. واحب من یحبہما اور جو ان دونوں سے محبت کرے اس کو بھی محبوب بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ محبت ہے نا محفل بنائی, بے شک. محفل سجائی, ورنہ سنیوں کو تو سانپ سن کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں یہ ان کا ذکر کرنا تو شیعوں کا کام ہے. میں نے کہا بے وقوفو حیا کرو, عقل کرو, یہ شیعوں کے نہیں ہیں, یہ محمد پاک کے غلاموں کے. بے شک. سبحان اللہ. تجھے ذکر اہل بیت کرنے والا رافضی نظر آتا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ رافضی ہیں, ملا کہتے ہیں جو جلتے ہیں اہل بیت کی عظمت سن کر, جلنے والے کمینے ہمیں کہتے ہیں یہ رافضی ہیں. میں کہتا ہوں ہم ہر رافضی پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں, اور ہمیں جو کتا رافضی کہے اس خنزیر پر کروڑوں لعنتیں بے بھیجتے. شک. ہمیں پتہ نہیں ہے رفض کیا ہے, اور رفض تو صحابہ کی دشمنی کا نام ہے.
ہم صحابہ کے نوکر ہیں، ہم اپنے آقا کے صحابہ کی شان جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہے، بے شک فاروق اعظم ثانی خلیفہ ہے، عثمان غنی ثالث ہیں، علی رابع چوتھے خلیفے ہیں، علی پاک اور حسن پاک پانچویں خلیفے بے شک ہیں جی۔ سرکار نے فرمایا علی تم آخر میں آنا، کیونکہ جس کی تصدیق تم کرو گے دنیا انکار نہیں کر سکے، بے شک اور آخر میں آنا یار کوئی عظمت میں کمی کی دلیل ہے؟ اگر عظمت میں کمی کی دلیل ہے تو 1,24,000 نبیوں کے آخر میں ہمارے آقا ہے، سبحان اور ہیں اللہ، سب کے سردار، سبحان اللہ، سب کے سردار ہیں، سب کے امام ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ غور کیجیے، سرکار فرما رہے ہیں اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہ۔ اچھا پھر مولا کہتے ہیں اگر نبی اور علی مشکل کشا ہوتے تو بیٹے کو بچا نہ لیتے؟ میں کہتا ہوں ابن حمار وہ مشکل میں تھے، حسین پاک کے پاس کرب و بلا میں جنات آئے، سرکار ہم آپ کے در کے خادم ہیں، ہم غلام ہیں، ہم آپ کے نانا جان کے امتی ہیں، اجازت دو اس یزید کی پلید فوج کو پکڑ کر اسی فرات میں غوطے دے کے مار دیں گے۔ حسین پاک نے کہا نہیں، آج ہم بدلے لے نہیں آئے، ہم امتحان دینے آئے۔ سرکار خود کربلا میں موجود تھے، بے شک خود کربلا میں موجود تھے۔ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام علی راسہ و لحیتہ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جن کا حجرہ مسجد نبوی سے متصل تھا، سبحان اللہ، کچھ لوگ بیٹھے تھے اور علی پاک کے خلاف بکواس کر رہے تھے مسجد نبوی میں۔ ام المومنین نے سن لیا، آپ نے آواز دی میں کون بیٹھے ہیں مسجد میں جو اللہ کو گالیاں نکال رہے ہیں؟ اللہ اللہ اکبر۔ وہ بولے، انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کو کون گالیاں نکال رہے ہیں؟ میں تو پھر کون بکواس کر رہے ہیں جو رسول اللہ کو گالی نکال رہے ہیں؟ جی رسول اللہ کو تو کوئی نہیں گالی نکال سکتا، میں پھر کون ہے جو علی کو گالی نکال رہے ہیں، علی کو گالیاں نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں علی کے خلاف بات کی ہے۔ آپ نے فرمایا اندھے ہو گئے ہو، آقا کا اعلان نہیں سنا تم نے؟ آپ نے فرمایا من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ۔ جس نے علی کو سب کیا اس نے مجھ نبی کو سب کیا، جس نے نبی کو سب کیا اس نے رب جلی کو سب کیا۔ علی کو بھونکنے والا تو رب کا مخالف ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 10ویں محرم کا دن تھا، مدینہ منورہ میں آپ تھیں، نماز ظہر پڑھی، مائل با آرام ہو گئی، فرماتے ہیں بس آنکھ بند ہوئی، قسمت جاگی، سرکار کا دیدار ہو گیا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام، فرماتے ہیں میں نے خواب میں سرکار کا دیدار کیا، میں نے دیکھا آپ کی عنبری زلفوں میں گرد تھی، آپ کی ریش انور پر گرد تھی، میں پریشان ہو کر چیخی، میں نے کہا مالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آقا یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کالا آقا نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنے پا، کربلا میں کھڑا رہا ہوں بیٹے کے جوہر دیکھ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دعا کرتا رہا ہوں اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، اللہم آت الحسین صبرم و اجرا. صبر نہیں دیا رب، بے شک جوان بیٹے شہید ہو گئے، معصوم بیٹے شہید ہو گئے، وفادار بھائی شہید ہو گئے، پیارے بھتیجے شہید ہو گئے، پیارے بھانجے شہید ہوئے، سارے نچھاور ہونے والے شہید ہو گئے. آنکھوں کے سامنے سب کی لاشیں اٹھا کر حسین لاتے رہے. کسی کا جوان بیٹا گھر میں اگر فوت ہو جائے ماں کا کلیجہ چیرا جاتا ہے، باپ کا جگر شک ہو جاتا ہے، ہوش نہیں ہوتی. حالانکہ وہاں ڈھارس بندھانے والے بھی ہوتے ہیں، تعزیت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، حوصلہ دلانے والے بھی ہوتے ہیں، غسل دینے والے، کفن پہنانے والے، جنازے پڑھنے والے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی باپ بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے جوان بیٹے کی میت دیکھ کر، ماں کا کہ ہوش چھوڑ جاتے ہیں. قربان نہ جاؤں محمد پاک نے یوں ہی نہیں کندھوں پہ سوار کیا تھا. میں دیکھو میرے حسین کو، سارے شہید ہو گئے، حسین کمزور نہیں ہوا، خود بھی میدان میں. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. جناب آخر علی کا خاندان ہے، بے شک علی کے بیٹے ہیں. جرت تو جانتے تھے نا وہ، بے شک اسی لیے تو 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر. اور پھر بھی اگر اس وقت کے جنگ کے قانون کے مطابق لڑتے، اللہ کی قسم علی کا ایک شیر سب کو کھا جاتا. بے شک کیونکہ اس وقت جنگ کا قانون یہ تھا، اس وقت مبارزت ہوتی تھی، ایک کے مقابلے میں ایک آتا تھا. مگر جب تک ایک کے مقابلے میں ایک آتا رہتا، یہ علی کے شیر تھے، تلوار سے یوں ہی اشارہ کرتے، کھیرے کی طرح کاٹ کے پھینک دیتے، گاجر کی طرح کاٹ دیتے، جناب مولی کی طرح کاٹ دیتے. جب چیخ و پکار پڑ جاتی، وہ چاروں طرف سے حملہ کرو، یہ علی کا بیٹا ہے، اگر ایک ایک جاتے رہے تو 22,000 کو جہنم پہنچا دے گا. شور مچاتے، پھر چاروں طرف سے حملہ کرتے، تیر چلاتے، نیزے چلاتے. جناب بندہ پھر شہزادے زخمی ہوتے، منظور جو یہی تھا کہ شہید ہونا ہے، بے شک ورنہ جناب بندہ اللہ زمین کو پلٹ کے رکھ دیتا. بے شک یہ وہ پیارے شہزادے ہیں. سب کچھ قربانی کے بعد امام حسین علیہ السلام خود بھی تیار ہو کر اب دیکھتے ہیں کہ سب کو تو گھوڑے پہ میں سوار کرتا رہا، اللہ اب مجھے کون سوار کرتا ہے. جب دیکھا ادھر ادھر تو پھر آپ کی طیبہ ہمشیرہ جو ثانی زہرا ہیں، سبحان اللہ جناب بندہ جن کو بی بی فضا نے شام میں دیکھا، اور جب پتہ لگا یہ وہ بی بی زینب ہے جس کی نوکری میں کرتی رہی ہوں، یہ سیدہ زہرا کی بیٹی ہے. ان کو پتہ چلا، وہ تھی شہزادی حضرت فضا، مدینے آئی، سیدہ زہرا پاک کے پاس ٹھہری. بس پھر کہا میں اب جاتی ہی نہیں، زہرا کی خدمت میں رہوں گی. جب آپ پردہ فرما گئیں تو پھر وہ شام میں چلی گئیں. پتہ چلا آج قیدی قافلہ آ رہا ہے. بوڑھی ہو گئی تھی، باہر نکلی، کانپتی ہوئی باہر نکلی. پوچھا کہاں ہے وہ قیدی قافلہ؟ تو جب بتایا کہ یہ ہے، میں یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے بتایا کہ یہ نبی کا خاندان ہے، یہ امام زین العابدین ہیں، اور اس قافلے کی سردار سیدہ زینب ہیں. تو پوچھنے لگی فضا کہ کون زینب؟ انہوں نے کہا سیدہ زہرا کی بیٹی زینب، اللہ فاطمہ تو زہرا کی بیٹی زینب. اچھا، جن کو میں پالتی رہی، میں جن کی خدمت کرتی رہی، جن کے قدم میں چومتی رہی، وہ
عرش سے اعلیٰ شان رکھنے والی بیوی آج قید ہو کر آ رہی ہے. اس نے ٹھنڈا سانس لیا, سانس پرواز کر دیا, وہیں شہید ہو گئی. یہ کیا کوہرام برپا ہو گیا ہے جب پاک بیویاں یزید پلید کمینے آج دنیا کے ملا بکتے ہیں. یزید کا کوئی قصور نہیں تھا. میں نے کہا تمہارا باپ کیوں لگتا ہے, اس لیے تمہیں قصور نظر نہیں آتا. بے قصور ہوتا تو جب حسین پاک پر ظلم کرنے والے ان کے سر انور کو لے کر, شہداء کے سروں کو لے کر پہنچے تھے, کہتا کتوں میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کو قتل کرو, اگر پکڑو سب کو پھانسی لگاؤ, مارو گولیاں ان کو ختم کرو. لیکن اسے تو شیخیاں ماری. وہ تو خوش ہو گیا کتا یزید, کہنے لگا آج اگر میرے بڑے موجود ہوتے میں ان کو دکھاتا کہ بدر کا بدلہ محمد سے میں نے دے دیا. وہ تو وہ پلید تھا. بیویاں پاک بیویاں دربار میں کھڑی ہیں. اس کی اپنی بیوی آئی, یزید کی بیوی, دیکھنے آئی کہ کون کون قیدی قافلہ آیا ہے. پتہ چلا یہ محمد عربی کی بیٹیاں ہیں. کیا کلمہ, ہر کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو کچھ نہ کہو. یہ کتے کلمہ پڑھنے والے تھے. یہ یہودی نہیں تھے, یہ نصرانی نہیں تھے, یہ مشرک نہیں تھے, یہ بت پرست نہیں تھے. یہ کتے جناب کلمہ پڑھتے تھے. جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے دولت کی خاطر اسی نبی کے بیٹوں پہ ظلم کر رہے. رب دکھا رہا. یزید کی بیوی آئی, چادر لپیٹ کر آئی, تھوڑی سی چادر اس کے چہرے سے ایک طرف سرک گئی. یزید پورے جوش سے بولا پردے کا خیال کر, چادر ٹھیک کر. وہ بولی, اس نے کہا میرے پردے کا تجھے خیال ہو رہا ہے, میں پردہ کروں. محمد پاک کی بیٹیاں بے پردہ کھڑی ہیں. غور کرو بابا, یہ صرف اللہ نے دکھانا تھا. یوں ہی میں عظمتیں نہیں دیتا, امتحان بھی کمال کے لیتا ہوں. جناب بندہ, رب نے قرآن میں کہا میرے راستے میں جو قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ. دوسرے مقام پہ کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہاں تو میں نے قول پہ پابندی لگائی ہے. دوسرے مقام پر رب نے فرمایا خیال پر بھی پابندی, انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. بل احیاء, وہ زندہ ہیں, میری بارگاہ میں ان کو رزق بھی ملتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے تمام شہید زندہ ہیں, تمام شہید زندہ ہیں, مگر امام حسین نے قرآن کی تفسیر بن کے لکھا. جب آپ کا سر انور جس میں اطہر سے جدا کیا اور نیزے پہ اٹھا کے جا رہے ہیں, کرامتیں دیکھیں حسین پاک کی. وہ مجبور نہیں تھے امتحان دینے, مشکل میں نہیں تھے, اٹھا کے جا رہے ہیں. ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. اتفاق ایسا ہوا حسین پاک کا سر انور سامنے آیا, نیزے پہ اٹھا کے جا رہے ہیں. یہ بھی حکمت تھی اللہ کی. یو نامرادو پلیدو خبیثو کافرو جہنمیو, دیکھو چاہے کچھ بھی تم نے کیا پھر بھی حسین اونچا جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب بندہ قرآن پڑھ رہا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے پڑھا ام حسبتا, سورہ کہف کی آیت, ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس نے یہ آیت پڑھی. حسین پاک بولے, بزبان فصاحت بولے. سبحان اللہ. مردے نہیں بولا کرتے. حسین بولے, فرمایا عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. میاں
اصحاب کہف بھی اللہ کی عجیب نشانیاں ہیں، لیکن تمام عجیب نشانیوں میں سب سے بڑی عجیب نشانی میں حسین ہوں۔ میرا جسم کربلا میں ہے، میرا سر نیزے پہ ہے، دیکھ لو یزید کو بتاؤ کتے تو مر چکا ہے، حسین تھا بھی زندہ ہے بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہائے ہائے، یا رسول اللہ، زندہ باد، اور میں سب سے بڑا عجیب میں ہوں، یہ نہیں جانتے میں کون حسین ہوں؟ یہ کتے میرے نانا کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ اللہ کی قسم بے مثال شہادت حسین، بے شک، پانی بند کیا دیا، کتنے بزدل تھے، غور کرو، کتنے پزل تھے، بزدل تھے لانتی، کیونکہ باطل بزدل ہوتا ہے، بے شک، حق جو ہے وہ پہلوان ہوتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے، علی شیر خدا ہے، جن کے مقابلے میں جاتے وہ بزدل ہوتے تھے، یہ بزدل تھے۔ اپنے نبی جن کا کلمہ پڑھتے ہو کتو، ان کی نسل پاک کے پانی بند کی۔ حضرت عباس سلام اللہ علیہ وفادار بھائی، کبھی حسین پاک کو بھائی نہیں کہا، علی کے بیٹے ہیں، بھائی کبھی نہیں بلایا، ہمیشہ یا سیدی میرے آقا، میرے آقا۔ ایک دفعہ امام حسین علی مقام نے فرمایا عباس کبھی تو یا اخی بھی کہہ دو، اے میرے بھائی، قدموں پہ گر گئے، سرکار میں زہرا پاک کی اولاد کا مقابلہ کروں؟ زہرا پاک کی اولاد سردار ہے، ہم علی کے بیٹے ہیں مگر تمہارے نوکر ہیں۔ جناب بندہ بازو کٹوا لیے، حضرت سیدہ صاحبزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے پانی لینے گئے، بازو دونوں کٹ گئے، منہ میں مشق کو لے کے کھڑے ہیں، اگلوں نے مشق پر بھی تیر چلا دیے، اور میں مجبور ہوں، اس لیے پیاری سکینہ ناراض نہ ہوں۔ حضرات محترم غور کیجیے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، پہاڑ، خیموں کو آگ لگائی۔ آج کے ملا کہتے ہیں ایسی شہادتیں بیان کیا کرو، کیوں تمہارے باپ یزید کا مکالا ہوتا ہے؟ اس لیے یہ یزید کی ناپاکیاں اور یزید کی خباثتیں نہ سنائیں لوگوں کو کہ یزید انتہا درجے کا پلید اور بڑا کافر تھا۔ خدا کی قسم، جس کے دل میں بغض اہل بیت تھا، نبی کے گھرانے کا دشمن تھا، جس نے مسجد نبی شریف میں گھوڑے بندھوائے، حدیثیں پڑھ کے دیکھو، گھوڑوں نے لید مسجد نبی میں کیے، پیشاب مسجد نبی میں کیے، یزید کے چیلوں نے مسجد نبی شریف کے اندر بدماشیاں کی۔ جناب بندہ خون بہے مدینہ پاک میں، پاک دامن بیویوں کی عزتیں تار تار ہوں۔ یہ کتے ابھی کہتے ہیں یزید کا کوئی قصور نہیں، لعنت ہے تم پر، حدیث ہو اور حقیقتاً اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم تمہاری گردنیں جسم سے جدا کر دیں۔ حسین کے دشمنوں کا دفاع کرتے ہو، یزید کا دفاع کرنے والا بہت بڑا کمینہ ہے، اور حسین پہ قربان ہونے والا جنت کا نگینہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، جناب یہ حسنین طیبین کے لیے تو نص ہے نا ثابت کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے جوانوں کے سردار،
محمد پاک کے کندھوں کے سوار سبحان اللہ سبحان اللہ اور کی ظلم ہو رہی آج اب من اصحاب الکاف قتلی و حملی. آپ سرہائے شہدائے کرام اٹھا کے جا رہے ہیں. ایک کلیسا سے گزرے. کلیسا ہے یہودیوں کا عبادت خانہ. گزرے وہاں سے, دیوار پھٹی, دیوار سے ایک ہاتھ نمودار ہوا. اس ہاتھ میں لوہے کا قلم تھا. امام حسین علی مقام کے خون پاک کے ساتھ شہید کا خون جم نہیں جاتا. خون پاک کے ساتھ دیوار پہ لکھا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جد ہی یوم الحسابی. ہم گپے نہیں سناتے. لکھ رہا ہے کہ یہ گروہ, یہ قوم اور یہ بھی محمد پاک کی شفاعت کی امید رکھے گی. یہ لعنتی جہنمی ہیں, شفاعت کے اہل ہی نہیں. شفاعت کا اہل مومن ہے, یہ سارے کافر ہیں. بے شک اور کی حضرات محترم, آپ نے فرمایا آجب من اصحاب الکعب قتلی و حملی. مجھے شہید کرنا, اٹھائے پھرنا سب سے بڑا عجیب ہے. کیوں؟ یہ جانتے نہیں میں کون حسین ہوں. یہ جانتے نہیں ہیں جس کے لیے رسولوں کے سردار نے فرمایا تھا حسین منی و انا من حسین. بڑی شان والا ہے حسین. حسین مجھ سے اور میں حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کی میں نے نہیں پتا میں نبی کی خاص اہل بیت ہوں. حدیث پاک میں ہے حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کو کئی کتے بھونکتے ہیں, عائشہ وہ ہیں جو دنیا میں جنت میں رہی, سبحان اللہ. دنیا میں بھی جنت میں بے رہی. شک میرے آقا نے فرمایا آج تک بھی وہاں لکھا ہوا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ بریاض الجنہ. فرمایا یہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا باغ ہے. عائشہ اس میں رہتی تھی ام المومنین سلام اللہ علیہا. جناب بندہ آپ رابیہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مراحل من شعر اسود فجاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین ودخل معه ثم جاءت فاطمہ ودخلها ثم جاء علی دخلہ. فرمایا کہ محبوب گھر سے باہر نکلے, کالے بالوں والا کمبل آپ کے اوپر تھا جس پر کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے. امام حسن پاک آئے, محبوب نے کمبل میں لے لیا. سبحان اللہ. ادخلہ داخل کیا, ادخال متعدی ہے. اور پھر جا حسین داخلہ ماہو. ان کو نبی پاک میں نہیں, وہ خود داخل ہو گئے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ آئے نا, انہیں خوشبو آئی اہل بیت کی کمبل کے اندر, تلاش کر رہے تھے, اندر گئے حسن پاک, ان کو داخل کیا, حسین داخل ہو گئے. سیدہ زہرا پاک آئی فادخلہا, ان کو بھی داخل فرمایا کمبل میں. ثم جاء علی فادخلہ, پھر علی پاک آئے, ان کو بھی کمبل میں لیا. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ آیت پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم هؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت ہے, ہر قسم کی ناپاکی, چھوٹی بڑی, حصی مانوی, حقیقی حکمی, ہر قسم کی ناپاکی ان سے دور رکھ. انہیں ایسے پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پاک ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی مدد. غور کیجئے,
جناب بندہ ہمارے آقا نے آج یہ میری خاص اہل بیت، ملا ترجمے کرتے تھے یہ بھی میری اہل بیت، اب بھی تمہیں لے جائے جہنم میں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ میری خاص اہل بیت ہے، خاص، جن کے لیے میرے آقا نے اعلان کیا اہل بیتی کا سفینۃ نوح فمن رکبھا فنجا ومن تخلف عنہا فہلک۔ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ کشتی ہیں، صحابہ ستارے ہیں، ستاروں کو دیکھو گے راستہ ملے گا، کشتی پہ بیٹھو گے تو کشتی پار لگائے گی۔ میں نے کہا جو کشتی میں ہیں وہ ستارے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کشتی میں بیٹھے ہیں علی۔ واہ، کشتی کون ہے؟ کشتی کون ہے؟ علی کشتی ہے، سیدہ زہرا کشتی ہے، حسنین کریمین کشتی ہیں۔ یہ وہ کشتی نہیں جو کسی اور کی محتاج ہو، یہ کشتی والے کشتی بھی ہیں اور ستارے بھی ہیں، واہ واہ واہ، راستہ دکھاتے بھی ہیں، کشتی چلاتے بھی ہیں، سبحان اللہ، جنت پہنچاتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بتاؤ یہ ستارے ہیں یا نہیں؟ بے شک، حضور نصیر ملت نے نہیں لکھا، واہ، ان نے لکھا ہے نا اصحاب کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحاب کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، لیکن بلند سب سے ستارہ علی کا ہے، سبحان اللہ، علی بھی ستارہ ہیں، زہرا بھی ستارہ ہے، حسنین بھی ستارے ہیں۔ یار یہ راہ بھی خود دکھاتے ہیں، کشتی بھی خود، سبحان اللہ، اور کیا؟ واہ واہ واہ، اہل بیت کا بغض دل میں ہونا تو پھر ان کتوں کو حسین بے وضو نظر آتا۔ بہرحال حضرات محترم، میں جب یہاں آیا ہوں نا تو ابھی گھر میں ہی تھا، میرا شوگر لیول لو ہو گیا، جسم کانپنے لگا، کیونکہ میں نے غلطی کی، صبح کھانا کھا لیا، انسولین بعد میں یاد آئی، پھر بعد میں انسولین لگائی، کھایا کچھ نہیں، اس نے اب اثر دکھایا، کپ کپی تھی۔ میں نے کہا یار اب میں کیا بیان کروں، پوچھو ان میں احباب سے، پتہ نہیں 4-5 ٹافیاں کھا گیا۔ میں نے کہا چلو کچھ تو بول دوں، اس لیے بیمار آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، تو یہ صرف جذبات ہیں، محبت ہے، بے شک، بے اس کی شک، وجہ سے یہ گفتگو کرتی ہے۔ بے شک، ہم اللہ کی قسم ہم کو اہل بیت کے در پار کے منگتے ہیں، بے شک، بے شک، ہم ان کے نام پہ مر جائیں کامیابی ہے۔ بے شک، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، بے شک، جو صحابہ کو پھونکے اس پر بھی ہم کروڑوں لعنتیں بھیجتے ہیں۔ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، جو کتا علی کی عظمت سن کر مرنے لگ جائے، ہم اس کمینے پر بھی لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ انشاءاللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عزت رسول۔ اصحاب رسول نجم ہیں، علی نجم ہیں، سیدہ زہرا نجم ہیں، بے شک، حسنین نجم ہیں، بے شک، اور کشتی بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کشتی، واہ واہ واہ، یہ خوش قسمت ہیں ہمارے یہ عزیز محمد مقصود صاحب۔ یہ رئیسوں کا کام نہیں ہے یاروں کے ذکر کرانا، دل کا رئیس ہونا چاہیے، بے شک، دل کا رئیس۔ بے شک، بے شک، حسین پاک کی محفل سجائی ہے، میرے آقا دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کرم کی بارش نہیں ہوگی، بے شک، خود نہیں کوئی محفل سجا سکتا۔ این سعادت بدور بادو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، جب تک کریم کا کرم نہ ہو کوئی محفلیں نہیں مناتے۔ میں ان کو مبارک نہ دوں کہ رب نے توفیق دی، محبوب خوش ہو رہے ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، ان کے صدقے ہمیں بھی بخشش ملے گی، ان کو بھی بخشش ملے گی۔ محفل والے جتنے بھی آئے ہیں اللہ کی قسم سب خوش نصیب ہیں۔
میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ میرے نور نظر لگتے جگر کی عظمت کے چرچے کر رہے ہیں. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، کیونکہ پھر ایسا نہ ہو نا کہ بس معاملہ ختم ہو جائے، ورنہ آج میرے جذبات بڑی بلندی پر سبحان اللہ. سناتا رہتا ہوں، اور میں قرآن و حدیث سناتا ہوں، گپے نہیں سناتا. حقیقتاً اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار، حسنین طیبین اور مولا کائنات اور سیدہ تو نسائل جنت کا غلام رکھے. خاندان سے ہمارے سردار، ہمارے مرشد بھی سید ہیں. جناب بندہ جو سید کے دامن سے لگ جائے وہ جہنم میں نہیں جاتا. عرض کر دوں اللہ کی قسم، کیونکہ المرء ما من احبا، وہ مرید ہی نہیں ہے جسے شیخ سے محبت نہ ہو. اور محبت ہو تو میرا نبی کہتا ہے جہاں تمہارا پیر جائے گا تمہیں بھی ساتھ لے جائے. سبحان اللہ. اگر پیر ہو صحابہ کو بھونکنے والا تو وہ خود بھی جہنم میں جائے گا، تمہیں بھی جہنم میں لے جائے گا. ہم تو بابا جنت والے ہیں، کیونکہ زہرا پاک کی اولاد پر جہنم حرام. بے شک. سبحان اللہ اللہ. کی قسم جہنم حرام. صحیح النسب سید ہو، بناوٹی نہ ہو. بناوٹی ہو تو وہ لانتی ہے، اور صحیح النسب سید ہے تو اس پر جہنم حرام ہے. وہ خود بھی جنت میں جائے گا اور اپنے احباب کو بھی ساتھ لے جائے. سبحان اللہ. چنیدم کے در روز امید و بین، بدمرا بنے کا ببخشت کریم. اللہ اس پہ کئی بدوں کا کام نیکوں کے صدقے کر دیتا ہے. اللہ قبول فرمائے. وہاں دعویٰ دعا کر دیں.